بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں اظہر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں قریشی ٹی وی۔ دوستو، آج آپ دوستوں کے سامنے خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند ایک پہلو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گی۔ دوستو، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی اسلام کے لیے روشن خدمات، جرأت و بہادری، عدل و انصاف پر مبنی فیصلوں، فتوحات اور شاندار کردار اور کارناموں سے اسلام کا چہرہ روشن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ انسانی کا ایک ایسا نام ہے جس کی عظمت کو اپنے ہی نہیں بیگانے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ نبی نہیں تھے، مگر اللہ نے ان کی زبان حق پر وہ مضامین جاری کر دیے جو وحی کا حصہ بن گئے۔ قبول اسلام کے بعد وہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے شیدائی بن کر فاروق کہلائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب، لقب فاروق اور کنیت ابو الحفظ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل 40 مرد اور 11 عورتیں نور ایمان سے منور ہو چکی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر میں مشرفہ بے اسلام ہو کر حرم ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا مانگی تھی، اے اللہ، تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے۔ ایمان کی لازوال دولت تو اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھ دی تھی، تو پھر یہ دولت ابو جہل کے حصے میں کیوں کر آتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا گیا، اور چند دنوں بعد اسلام کا سب سے بڑا دشمن یعنی عمر بن خطاب اسلام قبول کر کے اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ اور جانثار بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل اسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر خوشی منائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے نہ صرف اسلامی تاریخ میں انقلابی تبدیلی آئی، بلکہ مسلمانوں کی قوت و عظمت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ وہ مسلمان جو پہلے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے شدید خطرات محسوس کرتے تھے، اب اعلانیہ خانہ کعبہ میں عبادت انجام دینے لگے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہمارے لیے ایک فتح تھی اور ان کی امارت ایک رحمت تھی۔ خدا کی قسم، ہم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ پس جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تب ہم نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ اسی طرح ام المومنین
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدثین ہوا کرتے تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے، اور اگر میری امت میں سے کوئی محدث ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یعنی آپ ان 10 خوش نصیب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں جن کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایک شخص داخل ہوگا، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک اور جنتی آنے والا ہے۔ پس اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ جامعہ ترمذی۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف آپ کے لیے جنت کی بشارت دی بلکہ حشر کے دن بارگاہ الہی میں آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا اس کے بھی احوال بیان فرمائے۔ چنانچہ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ سب سے پہلے جس شخص سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر ہے، اور سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہوگا وہ عمر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن خطاب اہل جنت کا چراغ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد درجہ ذہین، سلیم الطبع، بالغ نظر اور صاحب الرائے تھے۔ قرآن پاک کے متعدد احکامات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئے، مثلاً اذان کا طریقہ، عورتوں کے لیے پردے کا حکم اور شراب کی حرمت۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت، فصاحت و بلاغت اور خطابت میں یکتائے زمانہ افراد میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادبیات میں ذوق لطیف کے حامل اور شہر کے اعلیٰ نکات تھے۔ ابتدا میں بلیغ شہر کہتے، مگر دینی خدمت نے اتنا غلبہ پا لیا کہ اس ذوق کا اظہار کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اب شہر جاہلیت میں اصلاح کے علمبردار تھے، فنون و حرب اور سپہ گری میں شجاعان عرب میں نہایت ممتاز و منفرد تھے۔ اپنے والد کی شہر آفاق نصاب تھے۔ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ فیضان نبوت سے سیرابی میں بسر کیا، مگر محتاط مزاج کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم فرماتے۔ فقہ اور اجتہاد میں بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن تک آئمہ فقہ کے سلاسل جا کر ملتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفقہ کی صداقت کی گواہی اس مشہور واقعے سے جا ملتی ہے کہ ایک یہودی اور منافق مسلمان میں کسی بارے میں تنازع ہوا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کروایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیانات کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ وہ منافق مسلمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کہ آپ حمیت دینی میں اس کا ساتھ دیں گے، مگر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ فرما چکے ہیں اور اب منافق مجھ سے فیصلہ چاہتا ہے، تو تلوار اٹھا کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ قرآن کریم نے سورہ نساء میں اس فیصلے کی توثیق کی اور مستقل طور پر یہ اصول طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو آخری حیثیت حاصل ہے، اور جو اس فیصلے کو درست تسلیم نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل عرب میں لکھنے اور پڑھنے کا کوئی خاص رواج نہ تھا۔
جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو قبیلہ قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ چنانچہ امیر المومنین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین، آپ کے خطوط، آپ کے خطبات اور توقیات اب تک سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں، جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت تحریر، برجستگی کلام اور زور و تحریر و تقریر کا ایک اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر کے نام آپ کے ایک خط کے چند کلمات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اما بعد، اے ابو موسیٰ، عمل کی مضبوطی یہ ہے کہ آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھیں۔ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے کہ پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کچھ کام نہیں ہو سکے گا۔ فصاحت و بلاغت کا یہ علم تھا کہ آپ کے بہت سے مقولے عربی ضرب المثل بن گئے، جو آج بھی عربی ادب کی جان ہیں۔ اسی طرح آپ کو علم الانصاب میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو بے مثال فتوحات اور کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر و کسرا کو پیوند خاک کر کے اسلام کی عظمت کا پرچم لہرانے کے علاوہ شام، مصر، عراق، جزیرہ خوزستان، عجم، ارمینہ، آذربائیجان، فارس، کرمان، خراسان اور مکران فتح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مسجد اور 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بیت المال اور عدالتیں قائم کیں، عدالتوں کے قاضی مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن تاریخ کا اجرا کیا جو آج تک جاری ہے، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کروائے، دریا کی پیداوار پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کا حال دریافت کرنے کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھاونیاں قائم کیں، تنخواہیں مقرر کیں، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے لیے مکانات تعمیر کروائے، گمشدہ بچوں کی پرورش کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کرائے، مکاتب و مدارس قائم فرمائے، معلمین اور مدرسین کے مشاہرے قائم کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا۔ علاوہ عظیم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عوام کے لیے بہت سے فلاحی اور اصطلاحی احکامات اور اصطلاحات جاری کیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کی موجودگی کی وجہ سے پہاڑ وجد میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا قدم مبارک مارا اور فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا اور کوئی نہیں۔ 26 ذوالحجہ 23 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ 4 دن تک آپ موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ آخر وقت پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ عمر آپ کو سلام کہتا ہے
سلام کرنے کے بعد عرض کرنا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت مانگتا ہے کہ اسے اپنے دونوں دوستوں کے پاس قبر کی جگہ مل جائے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی زار و کتار رو رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دیتی ہوں کہ انہیں اس جگہ پر دفن کیا جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر آ گئے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے بٹھاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہو کیا جواب لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ کی خواہش کے مطابق جواب ملا ہے۔ یہ سن کر کہا، الحمدللہ، مجھے اس سے زیادہ کسی اور بات کی خواہش نہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ جب میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے تو ایک بار پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگنا۔ اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حجرہ اقدس میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر دفنا دینا۔ یکم محرم الحرام 24 ہجری کو اپنے بیٹے سے کہا، میری پیشانی زمین سے ہٹا دو۔ اس طرح سجدے کی حالت میں جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 10 سال 5 ماہ 21 دن بنتا ہے۔ 5 ماہ 21 دن بنتا ہے۔ 5 ماہ 21 دن بنتا ہے۔